بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. محبتوں کے ساتھ پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ حصار محمد است. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اندیشیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب، بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد نہایت عزتوں کے لائق علماء اہل سنت، بزرگان دین، میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سید الایام یعنی جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکا کر
جولیاں پلا کر دعا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کر کے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا۔ سامعین محترم، سرنامہ کلام کے اندر اللہ رب العزت کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ الانفال کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ خالق کائنات مالک عرض و سما فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ سامعین محترم، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں مومنین میں سے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں سے جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے، سن لیجئے، آپ کے لیے بھی اور اہل ایمان والوں کے لیے بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، سب کے لیے میں کافی ہوں۔ بزرگان دین، میرے بھائیو دوستو، اس آیہ کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ سامعین محترم، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ذات ہیں کہ جو اہل ایمان کے مومنین کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور سب سے عظیم بات کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی دعا میں جناب عمر فاروق کو مانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بالعمرہ، کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ عزت عطا فرما۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا، اے اللہ تو دو عمروں کے ساتھ، یعنی ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کی مدد فرما۔ سامعین محترم، عمر بن خطاب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ہشام یہ ابو جہل، یہ ابھی اسلام سے پہلے یہ اسلام نہیں لایا، یہ پہلے لوگ اس کو ابو الحکمت کہا کرتے تھے کہ حکمتوں کا باپ۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، جب اسلام پھیلتا گیا، ابو جہل اسلام نہ لایا تو اس کا نام ابو الحکمت سے ابو الجہل پڑ گیا، یعنی جہالت کا باپ۔ سامعین محترم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم ہستی کو یعنی جناب عمر فاروق کو اپنی دعا میں مانگا، اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں جناب عمر کو مانگا۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن عاص آپ مصر کے گورنر ہیں، آپ نے مصر کو فتح کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر منتخب فرما دیا۔ جب آپ مصر کے گورنر منتخب ہوئے تو
گورنر کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن آپ اسلام دیکھ لیجئے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہ اے اہل ایمان یہ سن لو کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے، اگر کسی کو کوئی بڑھوتری حاصل ہے، کسی کی کوئی بڑائی ہے تو وہ صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ جس کے اعمال تقویٰ کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوں گے وہ سب سے بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسلام نے ہمیں دعوت یہ دی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سامعین محترم، اب ادھر آ کر دیکھ لیجئے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے اور مصر کا گورنر ہے۔ آپ مصر کے گورنر جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کا بیٹا گھوڑے کی سواری کیا کرتا تھا اور ایک غریب شخص کا بیٹا وہ بھی گھوڑے کی سواری کیا کرتا تھا۔ دونوں نے ایک دن آپس میں یہ شرط لگائی، چلو اپنے اپنے گھوڑے دراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا گھوڑا آگے نکلتا ہے۔ اب میں آپ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بتا رہا ہوں اور آپ کا عدل اور انصاف بتا رہا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اسلاف اصحاب رسول نے ہمیں کس طرح تعلیم دی، اور آپ نے حکومت چلا کر حکومت کے دوران انصاف کر کے عدل کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ عمر فاروق ہو، عمر فاروق کا دور ہو، یہاں عمر فاروق کے دور میں کبھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، وہ دونوں کی دوڑ شروع ہوئی۔ وہ جو غریب کا بیٹا تھا وہ آگے نکل گیا، گورنر کا بیٹا پیچھے رہ گیا، وہ غریب کا بیٹا آگے نکل گیا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا، وہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے اس نے کوڑا اٹھایا اور اس غریب شخص کی بیٹے کو مارنا شروع ہو گیا کہ تم مجھ سے آگے کیوں نکلا۔ سامعین محترم، جب اس نے ظلم و ستم کیا تو وہ غریب شخص اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھا کر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا کر عرض کی کیا عمر بن خطاب، آپ کے دور حکومت میں ایک گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے پر یہ تشدد کیا ہے۔ سامعین محترم، پھر جناب عمر کا انصاف، آپ کا عدل دیکھ لیجئے کہ آپ نے فوراً عدالت کو مدعو کیا، سارے لوگوں کو مدعو کیا، اور وہاں تمام لوگوں کے سامنے اس غریب باپ کے بیٹے کے ہاتھ میں کوڑا پکڑایا اور اس گورنر کے بیٹے کو وہاں سارے لوگوں کے سامنے کوڑے لگوائے۔ سامعین محترم، جب لوگوں نے دیکھا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہیں، وہاں آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص، تجھے نہیں پتا کہ یہ عمر بن خطاب کا دور ہے کہ جس دور میں اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کتی کا بچہ بھی پیاسا بھوکا مر گیا تو عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ یہ اس عمر کا دور ہے۔ سامعین محترم، پھر حضرت عمر بن خطاب نے آپ نے یہ حکم دیا کہ مصر کے گورنر عمر بن عاص کا، وہ آپ مصر کے گورنر ہیں، آپ نے حکم دیا، حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ آپ کا لباس اتار کر آپ کو بوریے کا لباس پہنایا جائے۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ وجہ کیا ہے؟ مصر کے گورنر ہیں اور گورنر کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، جناب عمر بن خطاب نے فرمایا، اے عمر بن عاص، اے مصر کے گورنر، تو نے اپنے بچے کی کس طرح تربیت کی ہے کہ یہ دنیا کے سامنے گورنر کا بیٹا ہو کے پھر رہا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں بن کے پھر رہا؟ یہ مصر کا بیٹا، یہ مصر کے گورنر کا بیٹا کیوں ہو کے پھر رہا؟ اللہ
سامعین محترم، مصر کا گورنر ہو، یہ آج کے گورنر کی حیثیت دیکھ لیں، اور اسلام کی جو اسلام نے ہمیں برابری کا درس دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ اعمال کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اہل تقوی۔ سامعین محترم، پھر حضرت عمر کا دور، غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے وہ حج کرنے کے لیے گیا۔ حج کرنے کے بعد وہ نفلی طواف کر رہا تھا کہ طواف کے دوران اس غسان کے بادشاہ کے پیچھے ایک غریب شخص چل رہا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے غسان کے بادشاہ کے جبہ پر اس کا پاؤں آ گیا۔ جب جبے پہ پاؤں آیا تو غسان کے بادشاہ نے واپس پلٹ کر اس غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ سامعین محترم، حکومت کس کی ہے؟ جناب عمر فاروق کی۔ دور کس کا ہے؟ جناب عمر فاروق کا۔ وہ عمر فاروق کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سے اونٹ لے کر مال غنیمت میں جمع کروا دیا تھا۔ وہ عمر فاروق کہ ایک دن حکومت کے معاملات میں مگن ہیں، آپ نے اپنے سامنے ایک دیا جلایا ہوا ہے، حکومت کے معاملات کر رہے ہیں، ایک شخص باہر دروازے پہ آیا، دستک دی اور اجازت طلب کی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اسے سوال کیا کہ تو مجھ سے حکومت کے متعلق سوال کرنے آیا ہے یا اپنے متعلق سوال کرنے آیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے اپنا کام ہے، میں اپنے کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سامعین محترم، آپ نے اسی وقت جو مال غنیمت سے لیا ہوا دیا تھا، آپ نے اسی وقت اس کو بجھا دیا اور اپنے پیسوں سے لیا ہوا دیا جلا کر آپ نے کہا، اب آ جاؤ اندر، اب اپنے معاملات میرے سامنے پیش کرو۔ سامعین محترم، یہ وہ عمر فاروق ہیں، یہ وہ اسلام کا دور ہے کہ جنہوں نے مال غنیمت سے، حالانکہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، چاہتے تو مال غنیمت کے سے رد و بدل کر سکتے تھے، لیکن سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نے آپ کو یہ درس نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے آپ کو یہ درس نہیں دیا تھا۔ فوراً وہ مال غنیمت والا دیا بجھا دیا اور فوراً اپنا دیا جلا دیا اور اس شخص کے معاملات کو طے فرمایا۔ سامعین محترم، یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کا دور حکومت۔ سامعین محترم، اس غسان کے بادشاہ نے غریب کے منہ پہ جب تھپڑ مارا، وہ غریب شخص روتا ہوا جناب عمر فاروق کے پاس آ گیا، عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، غسان کے بادشاہ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ دوسرے دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غسان کے بادشاہ کو اپنی عدالت میں مدعو کیا۔ آپ نے پوچھا، اے غسان کے بادشاہ، بتا، تو نے ایسا عمل کیا ہے؟ تو نے اس غریب شخص کو تھپڑ مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، عمرہ کے دوران میرے جبے پہ اس کا پاؤں آ گیا، میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ سامعین محترم، جناب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ بتا، اس کا جرم کیا ہے؟ اگر اس سے غلطی ہو گئی، غلطیاں تو بھی کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو معاف بھی تو کر سکتا تھا۔ لیکن غسان کے بادشاہ نے سر جھکا لیا، عرض کرنے لگا، امیر المومنین، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب آگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے دو حکم ہیں، دونوں میں سے جو بھی کرے گا تیرے لیے آسانی ہے، تیرے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، تو بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تو جس غریب شخص کے منہ پہ تو نے تھپڑ مارا ہے، آج رات کا ٹائم ہے، تو اس کو راضی کر لے، اگر یہ تجھ سے راضی ہو گیا تو میں تجھ کو معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، پہلی بات کہ اگر تو نے اس کو معاف کرنے پر راضی کر دیا تو میں تجھے معاف فرما دوں گا، اور دوسری بات یہ سن لو کہ اگر تجھے اس غریب شخص نے معاف نہ کیا تو سن لو، وہی کعبہ ہوگا، وہی بیت اللہ ہوگا
اسی کعبۃ اللہ کے سائے کے نیچے یہ غریب شخص تیرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ اللہ اکبر، بے شک، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا دور حکومت، یہ ہے انصاف، بے شک، یہ ہے عدل و انصاف۔ سبحان اللہ، آج کا انصاف دیکھ لیجئے کہ علماء حق کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے صحابہ کی سنتوں کو زندہ کیا، وہ صحابہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا دیتے یا سعد، اے سعد، تو آگے سے آواز آتی لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، آج وہ علماء کرام جنہوں نے صحابہ کی سنتوں کو زندہ کیا، ہماری عدالتیں ان کو انصاف کیا دے رہی ہے؟ 7 مہینے جیلوں میں ڈال رہی ہیں۔ پھر بھی علماء حق کا صبر اور استقامت دیکھ لیجئے کہ جیلوں میں بھی جا کر ان کی ندا یہی ہوتی ہے، لب بام بھی پکارا، صدے دار بھی صدا دی، کہاں کہاں تک نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اگر ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جائیں، وہ امام احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کی تحفظ پر 4 بیڑیاں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر ڈالی گئیں، اور ہمارے علماء کرام کہ جنہوں کو 7 مہینے جیلوں میں ڈالا گیا، پھر بھی انہوں نے استقامت کا دامن نہ چھوڑا، اور جب جیل سے باہر تشریف لائے سب سے پہلے یہی نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، بے شک، آج کا دور حکومت دیکھ لیجئے، وہ عمر فاروق کا دور حکومت دیکھ۔ بے شک، سامعین محترم، وہ غسان کا بادشاہ ساری رات اس غریب کے پاؤں پڑتا رہا، ساری رات اس کی منتیں کرتا رہا، یار آج معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ سامعین محترم، اس غریب نے کہا اگر آج غسان کے بادشاہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو کل تو کسی اور غریب کا حق مارے گا تو اس سے بھی معافی طلب کر۔ بے شک، بے شک، سامعین محترم، صبح ہوئی، جناب امیر المومنین آپ نے عدالت لگائی، آپ کو پیغام پہنچا کہ غسان کا بادشاہ بھاگ گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا ہے۔ سامعین محترم، جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ امیر المومنین کے حکم سے اس غسان کے بادشاہ نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کے مذہب کو اختیار کر لیا، سامعین محترم سارے لوگ جناب عمر فاروق کو یہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کے فیصلے سے ایک غسان کے بادشاہ نے، ایک اسلام والے نے اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا۔ سامعین محترم، اسی وقت جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شکر کے کلمات ادا کیے اور فرمایا اے لوگوں سن لو، میں نے دین کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تقویت کس طرح بخشی ہے کہ ایک غریب کو اس کا حق دلوایا۔ اللہ، بے شک، سامعین محترم، یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ہیں، ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ، اس کے حق میں فیصلہ سنایا، تو وہ جو منافق شخص تھا اس نے وہ فیصلہ قبول نہ کیا۔ چلتے چلتے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ جناب عمر فاروق کی عدالت میں لے کے چلوں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھ لیں کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فیصلہ فرما دیا، جانے کائنات نے ہمارا فیصلہ فرما دیا، اگر بڑی عدالت نے ہمارا فیصلہ فرما دیا تو چھوٹی عدالتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ سامعین محترم، جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلے معاملہ پیش کرنے کے بعد یہودی نے عرض کی اے عمر فاروق سن لیں کہ یہ معاملہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے، حالانکہ میں یہودی ہوں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچا فیصلہ میرے بارے میں فرمایا ہے کہ میں سچ پہ ہوں اور یہ شخص جھوٹ پہ ہے، اس کا فیصلہ غلط ہے، اس کی بات غلط ہے۔
تو جناب عمر فاروق آپ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ ایک ٹھہر جو میں آپ کا فیصلہ فرماتا ہوں۔ آپ اسی وقت اپنے کمرے میں گئے، تلوار نکالی اور فوراً اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا گیا۔ جس نبی کا فیصلہ اگر منافق نہ مانے، اگر لوگ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے تو سن لیجئے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ سامعین محترم، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور کی محبت میں آ کر، حضور کے عشق میں آ کر اپنا سب کچھ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کر دیا، آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنا آپ بہتر فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پہ چل کے ہمیں اللہ رب العزت جناب عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک ہمیں اچھا حکمران نہیں ملے گا۔ جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اوپر حکمران اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح کی رعایا ہوتی ہے اسی طرح کے اس پر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا آپ بدلیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ خالق کائنات مالک لم یزل ہمیں جناب سیدنا عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ تمام احباب زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر کے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی خدمت کرنے، دین متین پر صحیح معنی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔